الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. باتیں تو بہت قیمتی ہو چکی ہیں. اب اصل خطاب تو حضرت مفتی شہر حضرت مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب دعوت برکاتہ کا ہونا ہے، جو انتہائی قیمتی ہوگا اور واقعہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے قرآن سے متعلق باتیں سننے کا. تو خاص طور پر توجہ کے ساتھ حضرت مفتی صاحب کی باتوں کو سنا جائے اور دیگر اکابرین حضرت حاجی حمرشہ صاحب دعوت برکاتہ، حضرت استاد حضرت مولانا صاحب دعوت برکاتہ اور کی اکابرین یہاں موجود ہے. اس لیے وعظ و تذکیر کی بات تو انہیں لوگوں کا حق ہے. میں تو آپ حضرات کی بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا شاہد صاحب ایک بات یہ کہہ رہے تھے کہ مسجد کے ائمہ کے اوپر جو ہے یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کے معنی اور الفاظ یہ ساری چیزیں جو ہے عوام تک پہنچائیں. اور لوگوں کے لیے تو ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی شاہ الدین صاحب تو میرے دوست ہیں، ان کے اوپر واجب تھا کہ یہ قرآن کی تفسیر مسجد میں شروع کریں. اس کی وجہ ہے میرے دعوی سے کے مطابق کہ جے پور شہر میں علماء بہت ہیں، ائمہ بہت ہیں، مفتیان کرام بہت ہیں، لیکن جس شخص نے ایشیا کی سب سے عظیم یونیورسٹی اور دنیا کے سب سے موقع اور محترم ادارے دارالدیوبند سے تخصص کی تفسیر کیا ہوا، ایک سال صرف اور صرف تفسیر پڑھی ہو، قرآن پاک کا ترجمہ معانی بڑے بڑے بزرگان کے دین سے پڑھا ہو، تو اس کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کو اس کے متعلق بات کریں، مقتدیوں کو اس کے متعلق سکھائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہو، انتہائی خوش قسمت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک مختصر کی صورت میں ایک ضلع عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اور ہمیں بھی اس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت میرے دوست بھی ہیں، ہم لوگ ساتھ بھی رہتے ہیں، لیکن یہ جو تفصیلی سلسلہ ہے یہ جے پور میں کس جگہ ہو رہا ہے اور بہت کم جگہوں پر ہو رہا ہے خاص طور پر، لیکن ایک قیمتی شخص کے ذریعے تو میں سمجھتا ہوں کہ جے پور میں یہ طرح آپ کی مسجد ہے کہ جس میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزا عطا فرمائے. آپ لوگوں کی تعاون اور حضرت مفتی صاحب کے ساتھ جو محبت کا معاملہ ہے وہ نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے اور زیادہ مددگاری کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.